أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کی ذات رب العالمین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلی آیت میں اپنی صفت رب کا انتخاب فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب اپنی پاک کلام قرآن کریم کو ختم فرمایا تو سب سے آخری صورت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی صفت رب کا انتخاب فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے ہماری روحیں تھیں اور ہمارے جسم نہیں تھے اور یہ دنیا ابھی اللہ رب العزت نے پیدا نہیں فرمائی، تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہم سب سے جب اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا تو اس میں بھی صفت رب کا انتخاب فرمایا اور ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی طرح موت کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں اللہ رب العزت جو سوال اپنی ذات کے بارے میں فرمائیں گے، اللہ رب العزت کے سوال کا مطلب کہ آپ کی طرف سے مقرر فرشتے جو سوال کریں گے، اس سوال میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی صفت رب کا انتخاب فرمایا اور فرشتے قبر میں پوچھیں گے من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو قرآن کریم کا جب آغاز فرمایا تو الحمدللہ رب العالمین فرمایا، جب قرآن کریم کا اختتام فرمایا تو قل اعوذ برب الناس فرمایا، اور جب عالم ارواح میں سوال کیا تو الست بربکم فرمایا، اور جب قبر عالم برزخ میں سوال ہوگا تو وہاں بھی من ربک کا فرمائیں گے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ صفت ربوبیت کو ترجیح دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے قرآن کریم میں بہت ساری صفات ذکر فرمائیں، لیکن اس میں وہ صفت کہ جس کے ساتھ عالمین کا ذکر ہے وہاں اللہ نے لفظ رحمت کا انتخاب فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پوری کائنات کا رب ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ رب اللہ رب العزت نے اس صفت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لفظ رب میں اللہ رب العزت کی ساری صفات جمع ہو جاتی ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، اور کوئی ذات دوسرے کی تربیت تب کر سکتی ہے جب اس کو جس کی تربیت کر رہی ہے اس سے پیار بھی ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت ودود محبت کرنے والے ہیں، اور تربیت کرنے والا صحیح تربیت تب کر سکتا ہے جب جس کی تربیت کرے اس کے ساتھ اس کو شفقت ہمدردی بھی ہو۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کی ذات رؤوف بھی ہے، اور تربیت تب صحیح کر سکتا ہے کہ جب مہربان بھی ہو، تو اس سے ثابت ہوا اللہ کی ذات رحمان بھی ہے۔ اور تربیت صحیح تب کر سکتا ہے جب اس کے اندر اور باہر کے سارے حالات کا پتہ ہو،
اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ باطن بھی ہیں، اور تربیت تب کر سکتا ہے کہ جب اس کے تمام احوال اور اعمال اور کردار پر قادر ہو۔ اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت قدیر بھی ہیں اور قادر بھی ہیں۔ اور پھر تربیت کرنے والا صحیح تربیت تب کر سکتا ہے کہ جس کی تربیت کرتا ہے وہ بات مانے تو اس کو جزا دے، اور بات نہ مانے تو سزا دے۔ اس سے ثابت ہوا اللہ رب العزت قہار بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ میں نے چند ایک اشارات کیے ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ کی صفت رب یہ کتنی وسیع ہے۔ اللہ کی صفت رب بہت وسیع ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنا دربار لگائیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان یہ سارے میدان معاشر میں ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین، یا تابعین، اتباع تابعین، اور دیگر جن کے بارے میں جنت کا وعدہ ہے، ابتداءً تو وہ بھی پریشان ہوں گے، لیکن بالآخر وہ جنت میں جائیں گے۔ حساب و کتاب بقیہ کا شروع ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہاں پہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، اور اللہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت رب العالمین کی حیثیت سے قیامت کے دن عدالت لگا کے اپنے بندوں کا حساب فرمائیں گے۔ بندے قیامت کے دن اللہ کو جو حساب دیں گے، ہر آدمی اپنے اعمال کا پورا حساب دے اور پھر بخشا جائے، شاید انبیاء کے علاوہ صحابہ کرام اور دیگر کے لیے بڑا مشکل ہو۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اتنی بہترین ترتیب رکھی ہے کہ اللہ کی شان ربوبیت اور اللہ کی شان کریمی پر انسان کو رشک آتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم 30ویں پارے میں ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں نیک اعمال زیادہ ہوں گے اور نامہ اعمال میں گناہ کم ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اور دیکھو نامہ اعمال میں گناہ بھی ہیں لیکن گناہ کم ہیں اور نیک اعمال زیادہ ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے اور نیک اعمال کم ہوں گے، ان کے لیے فیصلہ جہنم میں ہوگا قانون کے مطابق۔ اور بعض وہ ہیں کہ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے، اس دیوار کا نام ہے اعراف۔ قرآن کریم میں مستقل سورت ہے سورۃ الاعراف کے نام پہ۔ اس اعراف والی دیوار کے اوپر وہ رہیں گے کہ جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں۔ اب یہ جہنم کی طرف جھانکیں گے تو ڈر جائیں گے، جنت کی طرف دیکھیں گے تو جنت میں جانے کی تمنا ہوگی۔ ان حضرات کے بارے میں بالآخر فیصلہ یہی ہوگا، اللہ ان کو جہنم میں بھیجنے کی بجائے اپنے کرم سے جنت میں بھیج دیں گے۔ اب ایک تو طبقہ یہ ہوگا، وہ لوگ کہ جن کے نامہ اعمال میں کفر اور شرک نہیں ہے، دیگر اعمال ہیں بڑے یا چھوٹے برے اعمال، ان کے بارے میں قیامت کے دن اب 3 قسم کا اللہ کا نظام چلے گا۔ بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ اپنے قانون کے مطابق جہنم میں بھیج دیں گے، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیں گے، بعضوں کو اپنے شان کریمی سے معاف فرما دیں گے، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت کسی بندے کی شفاعت کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ اپنی بات کریں۔ میرے اعمال کا مجھے پتہ ہے نیک کتنے ہیں اور گناہ کتنے ہیں، اپنے اعمال آپ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال کتنے ہیں اور گناہ ہمارے برے اعمال کتنے ہیں۔ تو جن لوگوں کے اعمال برے زیادہ ہوں گے اور وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے، ان کے بارے میں نظام 3 قسم کا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ اپنے قانون سے ان کو جہنم میں بھیج دیں گے،
اور جہنم میں جا کر اپنے گناہوں کی مدت اور سزا پوری کر کے بالآخر جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، ایک شخص جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا، لیکن اللہ اپنے کرم سے اس بندے کو جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ حدیث پاک میں اس کا واقعہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب بیان فرمایا ہے۔ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ رب العزت بلائیں گے اور اللہ اس کے اوپر اپنی ستاری کی چادر ڈال دیں گے۔ اللہ ستار ہیں، پردہ پوش، پردہ فرماتے ہیں، اللہ ستاری کی چادر ڈال دیں گے اور پھر اللہ اس بندے سے فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں کتنے گناہ کیے اور میں نے ان گناہوں پر پردہ ڈالا اور لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا، میں آج بھی ان گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ وہ پردے کے اندر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اللہ فرمائے کہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے اور میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے شان کرم سے جنت میں بھیج دیں گے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک کسی نیک بندے کی شفاعت اور سفارش کی وجہ سے جنت میں بھیجیں گے۔ اب قیامت کے دن سفارش کس کی ہوگی اور کس کی شفاعت سے بندہ جنت کے اندر جائے گا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم حفظ کر لے تو اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، من وجبت علیہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ ایک تو سفارش قیامت کے دن حافظ قرآن کرے گا اور اپنے خاندان کے 10 بندے جنت میں لے کر جائے گا۔ میں نے 29ویں شب ختم قرآن کے موقع پر بھی عرض کیا تھا اور میں اب بھی گزارش کرتا ہوں، آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، ہم میں سے ہر بندہ یہ ارادہ نہ کرے بلکہ یہ فیصلہ کرے کہ میں اپنی اولاد میں سے ایک بچہ قرآن کا حافظ ضرور بناؤں گا۔ یہ ارادے نہ کریں، یہ فیصلے کریں کہ ہم نے ایک بچہ قرآن کریم کا حافظ ضرور بنانا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں حافظ قرآن کے بارے میں تاثر ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں حافظ قرآن بناؤں گا تو مانگ کر کھائے گا، حافظ قرآن بناؤں گا تو یہ شاید امامت کرے گا۔ امامت بہت بڑی بات ہے، اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ حافظ قرآن بنے گا تو اس کی معاشرے میں قیمت نہیں ہوگی، یہ بالکل بے سود اور بالکل فضول سی بات ہے۔ اپنا بیٹا حافظ قرآن بنائے، ساتھ اس کو ڈاکٹر بنا دے، حافظ قرآن بنائے انجینئر بنا دے، حافظ قرآن بنائے اس کو پائلٹ بنا دے، حافظ قرآن بنائے اس کو فوج میں بھرتی بنا کے جنرل بنوا دے۔ تو حافظ قرآن کا معنی یہ نہیں ہے کہ بچہ دنیا کے اندر آگے ترقی نہ کرے، حافظ قرآن بنائے اور ساتھ اس بچے کو دنیا کے اندر بھی آگے بھیجیں۔ تو نمبر 1 حافظ قرآن یہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی سفارش اور شفاعت کرے گا۔ نمبر 2، اگر اپنے خاندان میں سے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا، وہ اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ جہاد کے اندر شہید ہو۔ یہ نہیں ہے کہ خود کو حملہ کر کے مسجد کے نمازیوں کو مار دے اور اس کا ذہن یہ ہو کہ میں نے شہادت کا تاج پہن لیا، خود کو حملہ کرے اور بے گناہ بندوں کو مار دے اور پھر وہ سمجھے کہ میں بھی شہید ہوں۔ بے گناہ افراد کو مارنے والا، مسجد کے نمازیوں کو قتل کرنے والا اور عورتوں اور بچوں کو مارنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اگر مسلمان میدان جنگ کے اندر ہی ہوئے ہو اور کسی کافر ملک کے اندر جائے تو وہاں بھی ان کی عورتیں، ان کے بچے اور ان کے بوڑھے جو جنگ سے الگ ہیں ان کو مارنے کی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ جب جہاد ہو تب بھی نہیں ہے، اور بغیر جہاد کے بچے ذبح کرتے رہیں۔ بچہ ہمیشہ یاد رکھے، بچہ ہے وہ مسلمان کا ہو، وہ کافر کا ہو، وہ اسکول پڑھتا ہو، وہ مدرسے پڑھتا ہو، وہ مسجد کے اندر ہو، وہ بازار کے اندر ہو، بچہ ہمیشہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی تفریق نہیں کر سکتے کہ فلاں بچہ ماریں گے تو ثواب ہوگا اور فلاں بچہ ماریں گے تو گناہ ہوگا۔
میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر جہاد بھی کرنا ہو تو پھر آدمی کسی عالم سے پوچھے کہ میں کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، کیا کہاں غلط ہے اور کہاں ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اس وقت بہت سارے لوگ جہاد کے نام پہ غلط راستہ دکھاتے ہیں، غلط رخ دیتے ہیں اور غلط ذہن سازی کر کے ہماری دنیا بھی تباہ کراتے ہیں اور آخرت بھی ہماری برباد کرا دیتے ہیں۔ میں نے اس لیے گزارش کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اگر ایک شہید ہو تو اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اور ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی عالم ہو تو ایک حدیث پاک میں ہے، اگر ایک عالم ہو تو عالم اپنے متبعین، اپنے عقیدت مند، اپنے ساتھ چلنے والے بندے، ان کی شفاعت کرے گا اور قیامت کے دن ان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اب یہ 3 لوگ، حافظ قرآن، شہید اور عالم، یہ اپنے رشتہ دار، اپنا خاندان، اپنے تعلق والے، ان کی سفارش کرتا ہے کہ جو گناہ گار تو ہوں لیکن اس کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، دین کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ رکاوٹ پیدا کریں، دین کے راستے میں روڑے ڈالیں اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہم مسجد خراب بھی کریں، مسجد کے ماحول کو تباہ بھی کریں، حافظ قرآن کی ٹانگیں بھی کھینچیں۔ اور یہ تو بہت عجیب سی بات ہے، بندے کو سن کر بھی تعجب ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی، حافظ، شہید اور عالم۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کے 3 نابالغ بچے، بچیاں یا بچے اور بچیاں، 3 نابالغ اولاد فوت ہو گئیں تو والدین کی شفاعت کریں گے اور جنت میں لے جائیں گے، اور اگر 3 نہ ہوں 2 ہوں، وہ 2 بھی شفاعت کریں گے اور والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 بچے بھی وفات نہ پائیں نابالغ، ایک بچہ ہو، آپ نے فرمایا ایک نابالغ اگر بچہ فوت ہوا وہ بھی شفاعت کرے گا اور والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات اچھی طرح سن لیں، نابالغ بندہ شفاعت والدین کی کرتا ہے جب والدین اپنے نابالغ بچے کی موت پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، جزا فضا بھی کر لیں، ماتم بھی کر لیں، بین بھی کر لیں، پیٹ بھی لیں، خدا کے فیصلوں پہ اعتراض بھی کر لیں، اور پھر یہ بچہ ہماری سفارش بھی کرے۔ جو کچھ ہم کر سکتے تھے کر لیا، اب ہم نے سفارش کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ والدین اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، یا اللہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ نابالغ بچہ والدین کی سفارش کرے گا۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی آدمی کا ایک نابالغ بچہ بھی ایسا نہیں جو وفات پا گیا ہے، اب اس کی شفاعت کون کرے گا؟ یہ میں نے اتنی لمبی بات کی ہے، یہ صرف آخری بات سمجھانے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس کی شفاعت میں محمد کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شفاعت میں محمد کروں گا۔ اب دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس حافظ بھی نہیں ہے، خاندان میں شہید بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عالم بھی نہیں ہے، اور ان کا کوئی نابالغ بچہ بھی فوت نہیں ہوا، ان کی شفاعت اللہ کے نبی نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جب فیصلہ کرنے والی کوئی ذات بڑی ہو، اس کے سامنے جو سفارش کے لیے بندہ پیش کیا جاتا ہے، اس بندے کا بھی کسی حد تک بڑا ہونا ضروری ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاں غلط قسم کی یہ بات مشہور ہے، اور آپ نے بھی سنا ہے، ہم بھی بچپن میں سنتے تھے کہ اللہ کا پکڑا محمد چھڑاوے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ الیاذ باللہ، یہ کفریات اپنی زبان سے نہ کہیں کہ اللہ کا پکڑا تو حضور چھڑا لیں گے اور حضور کا پکڑا کوئی نہیں چھڑائے گا، یہ جملے اپنی زبان سے مت کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن آپ بھی شفاعت کیسے کریں گے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ کی ذات قیامت کے دن جلال پہ ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ کریں گے، اور آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوگا کہ بالآخر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے محبوب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں، سل تعطا، آپ مانگیں میں آپ کو دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کے اپنے اللہ کو منوائیں گے اور اپنے اللہ سے سفارش کر کے اپنی امت کے لیے فیصلے کروائیں گے۔ تو اللہ کی ذات رب العالمین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس تمہید کے بعد اب مختصر سی جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ تربیت فرماتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، تو ماں اگر اپنے بچے کو سزا دے تو ماں سزا اس وجہ سے نہیں دیتی کہ بچے سے نفرت کرتی ہے، اس وجہ سے دیتی ہے کہ بچے سے پیار کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرا بگڑتا ہوا بچہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اسی طرح اللہ اپنے بندوں سے پیار ماں سے 1000 گنا زیادہ کرتے ہیں، اور جب دنیا میں اللہ کسی اپنے بندے پہ تکلیف اور مصیبت، بیماری یا کسی بھی صورت میں ڈالتے ہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے اللہ اپنے اس بندے سے نفرت کرتے ہیں یا اللہ اس سے پیار نہیں کرتے۔ تو جس طرح ماں اپنے بچے کو، استاد اپنے شاگرد کو، باپ اپنی اولاد کو اور بڑا چھوٹے کو تنبیہ کرتا ہے، کبھی ڈانٹتا ہے اور کبھی کچھ سزا بھی دیتا ہے، تو اللہ جب اپنے بندے سے پیار فرماتے ہیں، اللہ اس کو کسی ہلکی سی مصیبت کے اندر مبتلا فرماتے ہیں تاکہ میرا بندہ واپس آئے، رجوع کرے اور یہ بندہ توبہ کر کے پھر سیدھے رخ پر آ جائے۔ تو کسی شخص پہ بیماری کا آ جانا یا کسی بندے کا تکلیف کے اندر مبتلا ہونا یا کسی بندے کا حادثے کا شکار ہونا، یہ اللہ کی پکڑ اور گرفت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود بندہ پھر بھی نہ بدلے اور پھر ڈٹ جائے تو اب سمجھے کہ یہ تنبیہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے، اور اس کے لیے 3 صورتیں ذہن نشین فرما لیں۔ اگر کوئی شخص گناہ نہیں کرتا، نیک اعمال کرتا ہے اور گناہ ہو تو توبہ کر لیتا ہے، ایسے آدمی پر اگر تکلیف آئے تو یہ اللہ کی طرف سے درجات بلندی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور معصیت نافرمانی کرتا ہے، اب اگر اس بندے پہ تکلیف آئی اور اس بندے نے توبہ کر لی تو یہ بیماری اور مصیبت اس بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اب اس کے گناہ ختم ہو گئے۔ اور اگر کوئی بندہ پہلے بھی گناہ کرتا ہے اور بیماری کے بعد بھی کرتا ہے، پہلے بھی جرم، تکلیف کے بعد بھی جرم، تو یہ اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی بھی نہیں ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بھی نہیں ہے، یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے دنیا میں گرفت ہے اور موت کے بعد کی گرفت اس کے علاوہ ہوگی۔ اب اس کے لیے نہ میں آپ کو نشانہ بناتا ہوں، نہ مجھے نشانہ بنائیں، نہ ایک دوسرے کو نشانہ بنائیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں کہ اگر میری تکلیف آتی ہے تو میں پہلے کیا تھا اور تکلیف کے بعد کیا ہوں، میں پہلے کیا تھا، مصیبت کے بعد بدلا ہوں یا نہیں بدلا، اگر بدل جائے تو اللہ کی رحمت سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائیں، اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اپنے بندے کو جو حکم دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیتے ہیں، وہ حکم ہمیشہ بندے کے لیے مفید ہوتا ہے، اس میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں بندے کا نقصان ہرگز نہیں ہوتا۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ ذہن بنائے کہ میرے اللہ کا ہر فیصلہ یہ میرے لیے بہتر ہے اور شریعت کا ہر حکم یہ میرے لیے مفید ہے۔ ہمارے ہاں حکم کا مطلب صرف یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی یا رمضان کا روزہ رکھ لیا، کچھ نیک ہوا تو زکوٰۃ دے لی، کچھ تھوڑا زیادہ نیک ہوا تو اس نے صدقۃ الفطر دے لیا، اور بعض بندے اپنی زمین کی پیداوار میں سے عشر دے لیا۔ شریعت صرف یہ نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا یہ شریعت ہے۔
ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو نام کیا رکھنا ہے، یہ شریعت ہے۔ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، یہ شریعت ہے۔ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ شریعت ہے۔ بچے کو پڑھنے کے لیے کہاں بھیجنا ہے، یہ شریعت ہے۔ بچے کو کیا پڑھانا ہے، یہ شریعت ہے۔ اور جب یہ بڑا ہو جائے اس کی نگرانی رکھنی، یہ شریعت ہے۔ اس کا نکاح اور شادی کہاں کرنی ہے، یہ شریعت ہے۔ اور اگر بیٹی ہو اس کی اخلاقی تربیت کرنا، پردے کا اہتمام کرنا، اپنے گھر میں پردے کا ماحول دینا اور اپنی اولاد کو گناہوں سے دور رکھنا، یہ سب شریعت کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں نکاح ہو تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اولاد ہو تو سنبھالنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اگر جنازہ ہو تو سنت طریقہ کیا ہے، تجارت ہو تو سنت طریقہ کیا ہے، حتیٰ کہ بازار میں جائیں تو چلنے کا سنت طریقہ کیا ہے، بازار میں جائیں تو دعا کون سی مانگنی ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، مسجد سے باہر کیسے نکلنا ہے، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، بیت الخلاء سے باہر کیسے آنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شریعت کا حصہ ہے۔ میں یہ بات اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں شریعت کا معنی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ کمانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، سود سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، نشہ آور چیزوں سے بچنا ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کا حصہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کرنی ہے، اگر کوئی رشتہ دار برا بھلا کہہ دے تو اس کو معاف کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی زیادتیوں سے درگزر کرنا ہے، اپنے خاندان اور برادری سے بدلے نہیں لینے، یہ سب شریعت کا حصہ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا وہ دنیا میں آنے سے لے کے قبر میں جانے تک ہے۔ یہودیت اور عیسائیت کے دین میں 2-4 چیزیں دین ہیں، ہمارا اسلام ایسا ہے کہ جس میں پیدائش سے لے کر موت تک، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنا یہ دین ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر کا دن یہ اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں اور عید کے دن عیدگاہ میں نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اور پہلے اللہ ایک سوال پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ جو مزدور مزدوری کرے تو اس کا حق کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس مزدور کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم گواہ بن جاؤ، میرے ان بندوں نے روزہ رکھا، میرے ان بندوں نے قیام اللیل تراویح پڑھی، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں جب بندہ عیدگاہ میں آتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو یہ پاک ہو کر واپس گھر کی طرف جاتا ہے۔ میں بالکل بڑی مختصر سی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ عید کے دن معافی مانگنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن معافی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب دعا کریں اور آپ آمین کہیں، رٹی رٹائی دعا ہرگز نہ مانگیں۔ ہر بندہ اپنی دعا مانگے، اپنی ضرورت کی چیز مانگے، ہمیشہ یاد رکھے۔ اور مقبولیت کے اوقات میں سے بہترین وقت 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے جو منٹ یا آدھا منٹ کا وقت ہوتا ہے، لیکن خطبے کے دوران یہ بولنا نہیں ہے، اپنے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، وہ ہونٹوں پہ لائے بغیر اللہ اپنے بندے کی ضرورتیں جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اللہ کریم اس کو پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، بس اس کو آپ پلے باندھ لیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں اور بار بار کیے ہیں اور میرا اللہ مجھے معاف کر دے، قبر میں مجھے عذاب نہ ہو، آخرت میں اللہ حساب نہ لے، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے آپ بندوں کو معاف کریں، بندوں کو معاف کریں۔ کسی نے آپ کو گالی دی ہے
آپ دل میں طے کریں میں نے معاف کر دیا. کسی نے آپ کو برا کہا ہے، دل میں نیت کرے میں نے معاف کیا ہے. آپ بتاؤ، ہم ایک بندے کا چھوٹا سا جرم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ سے بڑے بڑے جرائم معاف کرانے کی کیسے امید رکھتے ہیں؟ دوسروں کو معاف کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت بندے کو معاف کیسے کرتا ہے. ہم دوسروں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے. اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ ظاہر کو صاف فرما دیں گے. اپنے دل سے بغض اور کینے کو ختم فرمائے، اللہ محبت کی فضا بنا دیں گے. میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہے ہمارے ملک میں امن ہو، ہمارے صوبے میں امن ہو، ہمارے ضلع میں امن ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے گاؤں ہماری بستی میں امن ہو. اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے دلوں سے بغض کو نکالیں، محبت کی فضا بنائیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج بنائیں. تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، امن کیسے ہوتا ہے، اور گاؤں کی فضا یہ دنیا میں جنت کا نمونہ کیسے پیش کرتی ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا ہم ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کا بے حد فائدہ ہوگا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بس بیٹھے بیٹھے طریقہ سمجھ لیں. پہلے 2 رکعت یہ ہماری عید کی نماز ہوگی. سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یہ ثنا پڑھیں. اور اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اپنی ناف کے نیچے باندھ لیں. پھر سورۃ الفاتحہ اور سورت. اب رکوع میں چلے جائیں، اور جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا، اور مقتدی دونوں رکعتوں میں امام کے پیچھے خاموش رہے، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھے نہ کوئی اور سورت پڑھے، آمین کہے اور وہ بھی آہستہ کہے. اور سورت کے بعد پھر 3 مرتبہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے. ہاتھ کندھے تک نہیں اٹھانے، ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں. اللہ اکبر کہیں، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہیں، پھر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہیں، پھر چھوڑ دیں، اور پھر اللہ اکبر کہیں اور رکوع کے اندر چلے جائیں. یہ 2 رکعت نماز ہوگی، اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا. جمعے اور عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز میں فرق 2 ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1، جمعہ میں پہلے خطبے ہوتے ہیں اور پھر نماز ہوتی ہے، اور عید الفطر عید الاضحیٰ میں پہلے عید کی نماز ہوگی اور اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے. نمبر 2، جمعے کے اندر عید کی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے. خطبہ عید اور عید کے بعد دعا، خطبہ 2 رکعت جمعہ اور اس کے بعد دعا. یہ عیدین کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے. عیدین میں 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد خطبہ پڑھ لیا اور خطبے کے بعد بالکل فارغ ہو گئے. سنت طریقہ یہی ہے، اور ہمیں سنت طریقے کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد قبرستان جانا چاہیے، حق بندہ ہے، والدین کا بزرگ حق ہے، قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب عید سے فارغ ہو جائیں خطبے سے، یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں. یہ جو ہم گلے ملتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں، عید کی مبارک دینا بھی غلط بات نہیں ہے، لیکن عید کے لیے گلے ملنا یہ سنت نہیں ہے، ہمارا رواج ہے. مثلا ایک ہم ستاسی رہتے ہیں، ہمارا رشتہ دار پاکستان سے باہر ہے، شہر سے باہر ہے، وہ عید کے دن آ کر ملے ہیں، گلے لگ کے ملیں، سلام بھی لیں، مبارک بھی دیں. لیکن جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ عید کی وجہ سے ملیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. میں ہمیشہ مسئلہ بتاتا ہوں، بس خطبہ ہو گیا، اللہ خیر سے اللہ عید مبارک دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عید کی وجہ سے گلے ملنا یہ سنت نہیں ہے. ویسے 2 مسلمان ملیں، مصافحہ بھی 2 ہاتھ سے سنت ہے، گلے ملنا بھی سنت ہے، لیکن عید کی وجہ سے ملنا یہ عید کی سنت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ